السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں اپنی بخشش نہیں کرائی اور گناہوں سے توبہ نہیں کیا تو وہ بہت خسارے میں ہوگا۔ دوزخ کی آگ کیا ہے اور کیسی ہے؟ جہنم اور دوزخ میں کیا فرق ہے؟ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو پوری ویڈیو کو دھیان سے سننا اور رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے رو رو کے مانگنا۔ چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ دوزخ کیا چیز ہے۔ دوزخ خدائی ذیل خانہ ہے۔ اس کو خدا نے بے ایمان اور نافرمان بندوں کی سزا کے واسطے بنایا ہے۔ اس میں ہر قسم کے عذاب ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس سے بہت ڈرایا گیا ہے۔ اس میں سانپ اور بچھو اور ہتکڑیاں، زنجیریں وغیرہ سب آگ کی ہیں، اور اس کی آگ دنیا کی آگ سے ایسی تیز ہے کہ اگر وہ سوئی کے سوراخ کے برابر دنیا میں لائی جائے تو ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ اگر اس کو پہاڑوں پر رکھا جائے تو سارے پہاڑ جل کر کوئلہ ہو جائے، اور اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید فرمائی ہے، اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اپنی اولاد اور بیوی، عزیز و اقارب اور مسلمانوں کو بلکہ کافروں کو بھی اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ دین کا علم سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھا دیں۔ عالموں سے دین کی باتیں پوچھ کر عمل کریں، ورنہ دوزخ کے عذاب سے بچنا مشکل ہے۔ دوزخ زمین کے نیچے ہے اور اس کے اوپر تلے 7 درجے ہیں اور 7 ہی دروازے ہیں۔ یہ سمجھو کہ 7 دوزخ ہے۔ ہر قسم کے نافرمانوں کی سزا کے لیے درجہ الگ الگ ہے۔ اس کے دروازے اتنے بڑے ہیں کہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 برس کی راہ ہے، اور ایک دوزخ دوسری دوزخ سے تیزی میں 70 حصے زیادہ تیز ہے، اور گہرائی اتنی کہ اگر ایک بڑا بھاری پتھر اس کے اوپر سے چھوڑا جائے اور 70 برس تک چلتا رہے تب کہیں اس کے نیچے پہنچے۔ بے ایمان اور نافرمان لوگوں کو فرشتے دوزخ میں اس طرح گھسیٹ کر لے جائیں گے کہ ان کے منہ میں زنجیریں ڈال کر پاخانے کی جگہ سے نکالیں گے، اور ہر ایک نافرمان اور بے ایمان کو ان کے پیر شیطان کے ساتھ دوزخ میں ڈال دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کو 1000 برس تک دہکایا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 برس دہکایا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 برس دہکایا گیا تو اس کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا۔ اب وہ بالکل کالی سیاہ ہے، اور یہ دنیا کی آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ سے تیزی میں 70 حصے کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کے عذابوں میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کے پاؤں میں صرف آگ کے جوتے ہوں گے۔ ان کی آنچ کی تیزی سے اس کا بھیجا ہانڈیوں کی طرح پکتا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ مجھ سے بڑھ کر کسی کو اتنا عذاب نہیں ملا۔ سانپ دوزخ میں اونٹ جیسے ہیں۔ اگر ایک سانپ ایک دفعہ کاٹ لے تو 40 برس تک اس کو جلن رہے گی، اور بچھو خچر جیسے ہیں۔ اگر وہ بچھو ایک دفعہ ڈنک مارے تو دوزخی 40 برس تک تڑپتا رہے گا۔ یا اللہ تیری پناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک سانپ دوزخ سے نکلے گا، اس کا نام جریس ہے۔ اس کا سر 7ویں آسمان پر ہوگا، اور اس کی دم 7ویں زمین کے نیچے ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے پوچھیں گے کہ تو دوزخ سے باہر کیوں آیا ہے؟ وہ کہے گا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 5 قسم کے آدمی لینے ہیں۔ اول، نماز نہ پڑھنے والا، دوسرا زکوٰۃ نہ دینے والا، تیسرا سود لینے والا، چوتھا شراب پینے والا، پانچویں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والا۔ بس وہ سانپ ان 5 قسم کے لوگوں کو اپنے منہ میں لے کر دوزخ میں جا گھسے گا،
اور دوزخ سال بھر میں 2 سانس لیتی ہے، ایک گرم ایک سرد۔ جب دنیا میں سردی اور گرمی ہوتی ہے تو اس کی یہی وجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دوزخ کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا تو اس کے 70 بازو ہوں گے اور ہر ایک بازو کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، اور اس کی چنگاریاں محل جیسی ہوں گی۔ وہ ایک ایسی چیخ مارے گی کہ تمام فرشتے اور جن و انسان بلکہ نبی اور رسول بھی سب ڈر جائیں گے اور سب نفسی نفسی پکار اٹھیں گے، یعنی اے اللہ میری جان کو دوزخ سے بچا۔ اس وقت کوئی ایسا نہ ہوگا جو کسی کی کچھ مدد کر سکے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رب امتی امتی فرمائیں گے، یعنی اے اللہ میری امت کو دوزخ سے بچا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رحمت کی اور کیا چاہت ہے امت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین آئے۔ ان کا چہرہ اداس تھا۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، آج یہ اداسی کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے تیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ بس جو مرد یا عورت دوزخ کا ہونا سچ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سچا مانتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دوزخ کے عذابوں سے ڈرے اور اللہ و رسول کی تابعداری کرے۔ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکایا جائے تو دنیا کے سب لوگ اس کی بدبو سے مر جائیں گے۔ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو تمام مخلوق کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ کی زنجیر سے ایک کڑی پہاڑوں پر رکھی جائے تو پہاڑ دب کر زمین کے 7ویں طبق کے نیچے پہنچ جائے۔ یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر دوزخ سوئی کے برابر بھی کھول دی جائے تو اس کی گرمی سے دنیا کے سب لوگ جل کر خاک ہو جائے۔ یا رسول اللہ، دوزخ کی لپٹ اور آنچ بہت تیز ہے اور اس کی گہرائی بہت بڑی ہے، اور اس کا زیور لوہا ہے اور اس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ پانی اس کا کھولتا ہوا خون اور پیپ جیسا ہے جس کو ہزاروں برس سے پکایا جاتا ہے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل امین، کون کون لوگ کون کون سی دوزخ میں جائیں گے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، پہلی دوزخ میں منافق جائیں گے جو ظاہر میں مسلمان بنتے ہیں اور دل میں کافر اور بے ایمان ہیں، اور یہ دوزخ سب دوزخوں کے نیچے ہے، اور اسی میں دوسرے کافر لوگ جیسے فرعون، حامان، قارون، نمرود، شداد وغیرہ جائیں گے، اور اس کا نام ہادیہ ہے۔ دوسری دوزخ میں مشرک لوگ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرتے ہیں، اس کا نام حزیم ہے۔ تیسری دوزخ میں سائبین، تاروں اور آگ وغیرہ کے پوجنے والے جائیں گے، اس کا نام سقر ہے۔ چوتھی دوزخ میں شیطان اور اس کے ساتھی اور اس کے تابعدار جائیں گے، اس کا نام لظا ہے۔ پانچویں دوزخ میں یہودی جائیں گے، اس کا نام حطمہ ہے۔ چھٹی دوزخ میں عیسائی جائیں گے، اس کا نام سعیر ہے۔ اس کے بعد جبرائیل چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل امین، 7ویں دوزخ کا بھی حال بیان کرو، اس میں کون لوگ جائیں گے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، اس کا حال کچھ نہ پوچھئے۔ آپ نے فرمایا، کچھ تو بیان کرو۔ عرض کی کہ اس میں آپ کی امت کے وہ مسلمان لوگ جائیں گے، مرد ہو یا عورتیں، جو بڑے بڑے گناہ کر کے بلا توبہ کیے مر گئے ہوں گے، اس کا نام جہنم ہے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر وحشت اثر سن کر گھبرا گئے۔ امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آنے والے اس مبارک رمضان میں اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔